إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه ابو داود وصححه الألباني. سامعین محترم، اسلام کا دو عظیم تہوار ہے، ان میں سے ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر رمضان مبارک کے مہینے پورا ہونے کے بعد شوال کے یکم تاریخ کو ایک عید منائی جاتی ہے، اسے عید الفطر کہا جاتا ہے، اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو جو تہوار منائی جاتی ہے اسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے یا عید القربان کہا جاتا ہے۔ یہ عظیم دو عیدیں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ 2 دن کھیلتے کودتے تھے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان سے پوچھا ما هذان اليومان، یہ 2 دن کیا ہے تم لوگوں کے لیے؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاہلیہ، ہم جب جاہلیت کے زمانے میں تھے، اسلام سے قبل، ہم ان 2 دنوں میں کھیلتے کودتے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائی ہے جو تمہاری ان 2 دنوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ اور ابھی رمضان مبارک کا مہینہ بالکل آخری اینڈ پہ ہے، 2 دن 3 دن کے بعد یہ عظیم تہوار شروع ہوتا ہے، یہ یکم شوال کو ہوتی ہے۔ یہ عظیم عید الفطر کہا جاتا ہے۔ اس عظیم عید کا 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ اس عید سے پہلے صدقۃ الفطر، فطرانہ ادا کرنا ضروری اور واجب ہے۔ اور اس عید کے بارے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں، کوئی کہتا ہے فرض عین ہے، کوئی کہتا ہے فرض کفایہ ہے، کوئی کہتا ہے سنت مؤکدہ ہے۔ جو بھی ہو، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی تاکید فرمائی ہے، اس میں فرمایا اس عید کے اندر تمام عورتیں بھی شامل ہو، مرد بھی شامل ہو، بچے بھی شامل ہو، حتیٰ کہ ان عورتوں کے لیے کہا جو مینسس کے جو ایام گزر رہے ہیں ان کے لیے بھی کہا، جو معذور عورتیں ہیں جن پر نماز ساقط ہو چکی ہوتی ہے، جو مینسس کا جو ایام ہے، ان عورتوں کو بھی فرمایا وہ عورتیں بھی اس عید میں شامل ہو، دعا میں شامل ہو۔ اور یہ عظیم عید اللہ تبارک و تعالیٰ سے صلہ حاصل کرنے کا ایک موقع ہے، ایک مقام ہے۔ جس انسان نے اس رمضان مبارک میں محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، ان لوگوں کے لیے بدلہ لینے کا دن ہے۔ اور وہ لوگ بدقسمت لوگ ہیں جنہوں نے اس مبارک مہینے کو پتہ ہی نہیں چلا، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ قیام کا، رمضان مبارک کا مہینہ گزر گیا۔ تو کم سے کم وہ لوگ بھی شامل ہو، کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگے، دعا کرے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آمین فرمائی ہے، جبریل امین نے بددعا فرمائی، اس بددعا کا کم سے کم مستحق نہ ہو۔ تو اس مبارک دن کے کچھ آداب ہیں، اس عید الفطر کے کچھ آداب ہیں۔ یہ عید الفطر 2 رکعت پر مشتمل ہے۔ اس 2 رکعت کے بعد عید کا خطبہ دی جاتی ہے۔ اس عید کے جانے سے پہلے تکبیر شروع ہو جاتا ہے،
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر کا صیغہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، یعنی جب یہ مقرر دن، یہ رمضان مبارک کے جو ایام معدودات جب پورا ہو جائے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو جس نے تم کو ہدایت دی، اس ہدایت کی نعمت کے شکرانے میں. تو یہ تکبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سنت ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمائی. اور اس کے بعد اس عید کو جانے سے پہلے غسل کرنا، صاف ستھرا ہونا اور خوشبو لگانا، اور اگر کسی کے پاس میسر ہو نئے کپڑے پہننا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے، اللہ کے پیارے نبی کی سنت ہے. اور نماز کو جانے سے پہلے کم سے کم کچھ ناشتہ کر کے جائے، اور جو سنت رسول ہے وہ تمرات سے یعنی کھجور سے ناشتہ کر کے نکلے، اور جس راستے سے آپ جا رہا ہے اسی راستے سے واپس نہ آئے، کسی اور راستے سے واپس آنا، یہ بھی اللہ کے پیارے نبی کی سنت ہے. اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی سنتوں میں سے جب عید سے فارغ ہوتے تھے تو لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم، یہ کلمات پڑھتے تھے، اللہ تمہاری اور ہماری جو نیک اعمال ہے، جو کیا ہے، جو اللہ کی رضامندی کرنے کے لیے جو کچھ ہوئی ہے، اس کو بارگاہ الہی میں اللہ قبول فرمائے گا کر ایک دوسرے سے دعا کرنا بھی، یہ بھی صحابہ اکرام کی سنت ہے. تو یہ مبارک آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یہ مبارک مہینہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اور اس مبارک مہینے میں جو کچھ ہوئی ہے خاطر خواہ جو اللہ کو راضی کرنے والی عبادت، خاطر خواہ عبادت نہیں ہوئی، لیکن جو ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول اور منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.